بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ کل ہم لوگوں نے سبق نمبر 12 کا پارٹ 1 ریڈ کیا تھا، جس میں میں نے آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے اظہار اور اخفاء کا قاعدہ ریڈ کروایا تھا۔ اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نون ساکن کب ہوتا ہے اور تنوین کیا ہے، اس سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو حروف حلقی کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حروف حلقی کتنے ہیں یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ حروف اخفاء کتنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے سبق نمبر 12 کا پارٹ 1 ریڈ نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو ریڈ کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل یہ سبق سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 12 کا پارٹ 2 ریڈ کریں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من اجالن۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علاقن، من علاقن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من، من حکیمن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس لیے یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، من خوفن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، تو واو لین کو لمبا کھینچ کر یا پھر جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، بالکل معروف آرام سکون سے پڑھتے ہیں، خوفن، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، تبی، عین زبر ع، تبیع، فمن تبیع۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، ثا زبر ثا، مین ثا، میم زبر ما، مین ثما، را زبر را، مین ثما را، تا دو زیر تین،
من ثمرات، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، میاں جو، عین دو زیر عین، میاں جو عین، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، میاں دو، نون زیر نی، میاں دونی، کاف میم پیش کم، میاں دونیکم، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، ذال زبر ذا، میاں ذا، ہا زبر ہا، میاں ذہا، با دو زیر بن، میاں ذہابن، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، زا زبر زا، فا ان زا، لام لام زبر لل، فا ان زلل، تا میم پیش تم، فا ان زللتم، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من صافی، ہا زبر ہا، من صافی ہا، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ میم نون زبر من، شین زبر شا، من شا، کاف زبر کا، من شکا، را زبر را، من شکرا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، میاں صل، صاد الف زبر صا، میاں صل صا، لام دو زیر لن، میاں صل صالن، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، این ضا، لام لام زبر لل، این ضلل، تا پیش تو، این ضللتو، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، تو یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے تو نون کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ میم نون زیر من، طا یا زیر طی، میاں طی، نون دو زیر نن، میاں طینن، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا ہے، اس لیے غنہ ہوگا، اور اس کے ساتھ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میم نون زبر من، وا زبر وا، من وا، لام زبر لا، من والا، میم زبر ما، من ظلما، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے وا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر من، فا پیش فو، میاں فو، را واو پیش رو، میاں فرو، جیم دو زیر جن، میاں فرو جن، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ اس کے ساتھ واو ساکن سے پہلے پیش بھی ہے، واو مدہ بھی ہو رہا ہے۔ میم نون زیر من،
قاف با زبر قب می قب لام پیشلو می قبلو، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم نون زیر مین کاف زیر کی میاں کی تا کھڑی زبر تا میاں کی تا با دو زیر بین میاں کی تا بین، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو لمبا کرنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے۔ یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او ین او نون زبر نا ین او نا، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے حمزہ ہے، تو واو ساکن سے پہلے اگر حمزہ ہو تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو لین کو لمبا نہیں کرتے، ین او نا، ٹھیک ہے جی۔ میم نون زیر مین ہا میم پیش ہم من ہم، حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعمت زبر تا انعمت۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم لوگوں نے حروف حلقی اور حروف اخفا والا سبق ریڈ کیا ہے۔ بڑے ہی اچھے طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ میں اور مجھ سے الگ طور پہ پرسنل طور پہ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ایک تو لائک لازمی کیا کریں، دوسرا ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ جو ہمارے بہن بھائی دین کی تعلیم سے دور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہو سکیں اور وہ بھی قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔